بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول الخلق ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین اور ساکنین عالمین کو پیدا فرمایا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کریں اور اس کے حکم کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ عز و جل نے اپنی تمام مخلوقات میں آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر جو ہے 70 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا، بزرگی عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اپنی معزز مخلوق کی رہنمائی اور راہبری کے لیے اپنی بارگاہ سے بہت سے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ رسول انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر چلتے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف چلاتے اور اسی کی تلقین کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ رسول انبیاء وہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی منتخب فرما دیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، کوئی بھی نبی دنیا میں آ کر عبادت سے، ریاضت سے نبی نہیں بنتا۔ بہت زیادہ تقوی پرہیزگاری سے، زہد کرنے سے، چلے کرنے سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ ہر نبی، جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، وہ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ نبی تھے۔ عالم ارواح میں ان کا انتخاب ہو چکا تھا کہ وہ عالم ارواح میں نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عظیم بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور ہر نبی اپنے اپنے وقت پر آتا رہا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا۔ اور یہ انبیاء اکرام تمام انسانوں سے ممتاز و برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور ان کو انسانوں میں امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء اکرام جو ہیں ان میں بھی بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کچھ انبیاء اکرام دوسرے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں،
تو ہر نبی کا مقام بھی برابر نہیں ہے، بلکہ کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی مقام عطا کیا، کسی کو کوئی مقام عطا کیا، تو ان میں بھی مقامات ہیں۔ اور ان تمام انبیاء اکرام میں سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور تمام انبیاء اکرام پر ہمارے نبی احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک سے تمام اشیاء کو وجود بخشا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے عالم روا میں مقام نبوت پر بھی سب سے پہلے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فائز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیاء اکرام کی ارواح کو منتخب فرمایا اور انہیں اس منصب کے لیے متعین کیا۔ تو سامعین اکرام، آج مجھے ثابت کرنا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مقام اولیت بھی حاصل ہے، اور مرتبہ خاتمیت بھی حاصل ہے کہ آپ تمام انبیاء سے پہلے ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد میں آخر میں تشریف لانے والے ہیں، بلکہ آپ تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، سب میں سب سے پہلی جو اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مقام نبوت پر فائز فرمایا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کی صورت میں تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مقام خاتمیت اس معنی میں حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو باقاعدہ طور پر ادا کرنے کے لیے تمام انبیاء اکرام کے بعد میں مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خاتمیت سے سرفراز فرمایا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا اعلان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کی پیچھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا اعلان فرمایا کہ سب نبیوں کے آخر میں آنے والے جو ہیں وہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جو نبوت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، کلمہ آپ کا چلے گا، نبوت اور رسالت آپ کی چلے گی، شریعت آپ کی چلے گی، تمام احکامات آپ کی شریعت کے ہی چلیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آثار ابتدائے آفرینش سے ہی ملتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، علماء حقانیین کی معتبر کتابوں میں ایسے مضامین موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مقام نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اول المسلمین، سورہ انعام آیت نمبر 163، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عابد و مسلم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں امام نجم الدین عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بحر العلوم میں مرصاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معرفت الہی کے تمام مقامات کا سفر مکمل کر لیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ اے میرے حبیب کے نور میں کون ہوں؟ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا اے میرے خالق تو میرا معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، اور وہ ہستی ہے جس کے قبضہ اختیار میں موت و حیات ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد خداوندی ہوا اے میرے حبیب تم نے بالکل سچ کہا ہے، صحیح پہچانا ہے، اب اپنی شناخت کے مطابق میری پرستش کرو تاکہ سب کو میرا تعارف ہو جائے، کیونکہ معرفت کا صحیح پہچان عبادت میں پوری طرح مستغرق رہنا ہے۔ یہ خطاب سنتے ہی حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً عبادت میں مصروف ہو گئے اور 70,000 سال تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی سے نور کا ایک جھونکا آیا جس کے شکرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب عطا کیا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور قیام و سجدہ کی صورت میں نماز شکرانہ ادا کرتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک اس طویل عبادت سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے عبادت کے قبول ہونے کی سند عنایت ہوئی، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، لہٰذا اب تو اپنی مرضی سے جو چاہے طلب کر۔ اس پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا، اور میری قوم جو بہت گناہ گار ہوگی، اس لیے میری عرض یہ ہے کہ تو میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں اپنی اس عبادت کو اپنی امت کے گناہوں اور کوتاہیوں کے کفارے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تیری درخواست کو قبول فرما لیا، اور جو کچھ تم نے طلب کیا وہ تمہیں عطا کر دیا۔ تو یہ مقام نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ابھی آپ نورانیت کے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو ایسے راضی کیا، اور جب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا نور مبارک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، امت کی بخشش فرما دے۔ تو اس وقت آپ نے اپنی امت، اپنی جو عبادت تھی نورانیت کے عالم کی، اس کو امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ معارج النبوت فارسی میں جو ہے رکن اول صفحہ 9 ہے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اول المسلمین، یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے سر نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مقام نبوت پر فائز کیا گیا، اور ایسی بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ احادیث مبارک کتابوں میں ملتی ہیں کہ جن میں نبی کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے سے، ان کی تخلیق سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا، اور
وہ آپ مٹی پانی کے درمیان تھے، آپ جسم اور روح کے درمیان میں تھے، ابھی آپ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آپ کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین ہیں، اور آپ سب سے اول ہیں، کائنات میں اول ہیں، مخلوق میں اول ہیں، تخلیق میں اول ہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح فاق کتاب مدارج النبوہ کے اندر اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حمد خدا اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ، کہ میں اول ہوں، وَالْآخِرُ، میں آخر ہوں، کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو ایک میری ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، کہ میں ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں ہر چیز کا علم جانتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اب نعت مصطفیٰ کیسے ہے؟ فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اول ہے، پیدا ہونے میں اول ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ تو سب سے اول، اس سے پہلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں اول ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی پوری کائنات میں۔ اس وقت نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، فقط اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس مخلوق کو، کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں، بننے میں، تخلیق میں سب سے اول ہے۔ والآخر، اور تمام نبیوں کی آخر میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ آخر ہیں۔ والظاہر والباطن، اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا، آپ کو باطن کا بھی علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بھی شان بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان خالق کے اعتبار سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان ہوئی ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، وہ کائنات کی ابتدا کے اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق ہوئی۔ تو اس سے تمام حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق میں، کائنات میں سب سے اول ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔